بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ پاک حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مسلمہ کو اور جو اس حاضر وقت میں اس ویڈیو پر موجود ہیں اس کی تمام پریشانیاں ختم اور عزت و صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے جوانی تک کس طرح آپ نے زندگی گزاری اور کس طرح مشکلات کا سامنا کیا۔ تو محترم ناظرین، وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک اس کائنات میں وہ واحد ذات ہے جس کے بغیر حق تعالیٰ کی ذات تک رسائی، اس کی معرفت اور اس کی خوشنودی کا حصول ناممکنات میں سے ہے۔ وہ کائنات انسانی صورت و سیرت، اعمال و اخلاق، دین و دعوت اور ہر اعتبار سے اللہ کی مرضی اور اس کی پسند کا ایک عظیم الشان شاہکار، تمام انسانوں کے لیے ہدایت و کامیابی کا یکتا نمونہ اور ابدیت کاملہ کا نمایاں کردار ہے، اور ان کی اطاعت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ان کی خوشی اللہ کی خوشی کا سبب ہے، ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ ان کا دین اللہ ہے، ان کا راستہ صراط اللہ ہے، ان کا معجزہ کتاب اللہ ہے، ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، ان کی اطاعت اللہ ہے، ان کی چاہت وجہ اللہ ہے، ان کی دعوت کلمت اللہ ہے، وہ بذات خود عبداللہ حبیب اللہ رسول اللہ ہے۔ محترم ناظرین، آپ کی ولادت سے قبل یہ دنیا تاریکی میں پڑی ہوئی تھی، ہر طرف قتل و غارت، گیری فتنہ فساد عام ہو گیا تھا، خاص کر عورت کے پیدا ہوتے ہی اس کی زندہ دفن کر دینا یہ عرب کا رواج بن گیا تھا، جبکہ عورت اللہ کی نعمت ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو جنت ہے، بیٹی ہے تو عزت ہے، بیوی ہے تو راحت ہے، گویا عورت ہر طرح سے سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا بت پرستی میں ملوث ہو گئی تھی۔ دنیا کے اس بگڑتے ہوئے نظام کو دیکھ کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزمل و مدثر تاؤ ویس فخر کون و مکان رحمت و دو جہاں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چمنستان عالم میں بھیجا۔ آپ کے پیدا ہونے کی تاریخ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہے اور یہی زیادہ مشہور ہے، لیکن محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد غیبی بشارت سے آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا، دادا نے احمد۔ حلیمہ کی آغوش میں دودھ پلانے والوں کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیر خوار بچے کے تلاش میں نکلے۔ اس سال بہت بڑا قحط پڑا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور حلیمہ ایک گدھی پر سوار ہو کر جو کمزور تھی، اور ایک اونٹنی تھی جس کے تھنوں میں دودھ نہیں آتا تھا، اور حلیمہ کو بھی دودھ نہیں آتا تھا۔ رات بھر بھوک کی وجہ سے بچوں کی چیخ و پکار رہتی تھی، اور حلیمہ اپنے قافلہ سعد بن بکر کے ساتھ نکلی، یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب قبیلہ والوں پر پیش کیے گئے، لیکن آپ کی یتیمی کی وجہ سے کسی نے آپ کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے کے والد کی طرف سے کچھ مالی اعانت ہو جائے، لہذا سب قافلہ والوں کو بچے مل گئے سوائے حلیمہ کے۔ اب واپسی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ واپسی اچھی نہیں لگی، اس لیے با اجازت شوہر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے رضائی بھائی دودھ پیا، پھر جا کر اونٹنی کو دیکھا،
تو اس کے تھان دودھ سے لبریز تھے۔ پھر ہماری سواری اس تیز سے چلنے لگی کہ سارے قافلہ والے پیچھے رہ گئے۔ تو قافلہ والوں نے کہا، حلیمہ یہ تیری وہی اونٹنی ہے نا جو آتے وقت تو لے آئی تھی؟ تو حلیمہ نے کہا، ہاں۔ آپ کے آتے ہی حلیمہ کے گھر میں خیر و برکت آ گئی۔ آپ 2 سال کے ہو گئے۔ اسی دوران شک و صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ 4 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ اپنے ننیال گئے۔ واپسی کے وقت مقام ابوا میں آپ کی والدہ بیمار ہو کر انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ دادا کی پرورش میں رہے۔ چچا کی پرورش میں جب آپ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ بخیر اس سے ملاقات جب 12 برس کے ہوئے تو چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کی تیاری کر رہے تھے۔ آپ نے اصرار کیا تو ساتھ لے گئے۔ جب بحیرہ نامی مقام پر پہنچے تو وہاں ایک راہب رہتا تھا جس نے آپ کو دیکھ کر قافلہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کو کم سنی کی وجہ سے سامان ہی کے پاس چھوڑ دیا۔ جب اس نے دیکھا تو آپ نظر نہیں آئے تو اس نے پوچھا کہ کوئی راہ تو نہیں گیا؟ تو قافلہ والوں نے کہا کہ ایک بچے کو کم سنی کی وجہ سے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو بھی بلاؤ۔ اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو آگے نہ لے جانا کیونکہ یہود اس کو برداشت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ کو وہیں سے واپس کر دیا گیا۔ 15 برس کے ہونے کے بعد آپ نے تجارت شروع کر دی۔ آپ کی سچائی امانت داری کی خبر قریش کی ایک مالدار عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوئی تو انہوں نے آپ کے ساتھ تجارت کی خواہش کی۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ تجارت کرنے کو قبول کر لیا۔ آپ 20 سال کے ہوئے تو فجار کی لڑائی پیش آئی۔ آپ نے اس جنگ میں اس حد تک شرکت کی کہ دشمن کے تیروں کو اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے۔ خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے بات کر کے منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح حمزہ نے پڑھایا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔